قربانی میں ایک غلطی کی وجہ سے ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ یہ غلطی تمہیں برباد کر دے گی۔ 90% لوگ قربانی میں یہ غلطی ضرور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر سال اس موقع پر قربانی کے جانوروں کی بہار آتی ہے۔ ہر گھر میں اسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ گائے خریدی جائے، بکرا لیا جائے یا کہیں حصہ ڈال دیا جائے۔ جہاں قربانی کے جانور آ جاتے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ اچھا اور قیمتی ہے۔ جو لوگ مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ کمزور جانوروں کے مالک ان کی قیمت زیادہ بتا کر اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ غرض مقابلے بازی کی ایک فضا ہر جگہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کا غم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس مقابلے سے کیوں باہر ہیں، یا پھر یہ کہ اس موقع پر گوشت کی خود کفالت میں وہ دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ جانوروں کی خریداری کے بعد گھر کے مردوں کی اگلی فکر کسائی کی تلاش اور قربانی کے دن اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کے سامنے قربانی کے بعد گوشت کی جمع و تقسیم اور پھر اس کے پکانے کے تھکا دینے والے مراحل ہوتے ہیں۔ بچے جانوروں کو گھمانے اور کھلانے پلانے میں مگن رہتے ہیں۔ ان کے اس شوق کا منتہائی کمال عید کے دن ذبح ہوتی جانوروں کا نظارہ ہے۔ غرض یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام کی یہ عظیم عبادت لوگوں میں اگر کسی پہلو سے اہم ہے تو وہ محض جانور اور ان کے گوشت کے حوالے سے ہے۔ دین کے حوالے سے اگر کوئی چیز زیر بحث آتی بھی ہے تو وہ قربانی کی عبادت کا تاریخی پس منظر اور اس کے فقہی مسائل ہیں۔ دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور دین خداوندی میں عبادات کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ قربانی کی یہ عبادت بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر عنوان بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بھیجتا ہے: اے پروردگار، آج میں ایک جانور تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی اسی طرح تیرے حضور میں پیش کر دوں گا۔ دراصل اس دنیا میں بدنی اور مالی عبادات کے مواقع نماز و انفاق وغیرہ کی صورت میں کثرت سے سامنے آتے رہتے ہیں، جن سے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتے اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ تاہم خدا کے لیے جان دے دینا اسلام یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے مواقع شاذ ہی زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی یہ عبادت اس کے علامتی اظہار کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ گویا ایک بندہ مومن اس عظیم عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی ہے تاکہ اللہ ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، چنانچہ تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی کی عبادت اپنی جان کو اپنے معبود کی نذر کر دینے کا علامتی اظہار ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے وجود کو آخری درجے میں اپنے آقا کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ بندہ مومن کے یہ جذبات اس کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابدی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے۔ مزید برآں دنیا میں بھی وہ ان جانوروں کا گوشت انہیں کھانے کی اجازت دے کر انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی جان مجھے دے کر بھی تم مجھے کچھ نہیں دیتے، بلکہ دینے والا میں ہی رہتا ہوں۔ یہ گوشت کھاؤ اور یاد رکھو کہ مجھ سے سودا کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک طرف قربانی کی یہ عظیم عبادت اور اس میں پوشیدہ حکمت ہے، اور دوسری طرف ہمارا وہ طرز عمل ہے جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے، جس میں ایک عام آدمی کا ذہن کبھی بھولے سے بھی قربانی کی اس حقیقت کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا عنصر اس عظیم عبادت میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
قربانی کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار تو دور کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو مخلوق کی نگاہ میں نمایاں ہونے کی نیت سے آدمی اگر حقیقت میں بھی اپنی جان دے دے تب بھی روز قیامت میں ایسے شہید کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک آخری بات اس ضمن میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام کا اصل مقصود انسان کا تزکیہ ہے، یعنی انسان کو پاکیزہ بنانا۔ تاہم قربانی کے اس عمل میں ہم لوگ نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں بلکہ اسلام کا یہ مقصود یعنی پاکیزگی بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے جو مظاہر عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں، اس کی توقع کسی اچھے مسلمان سے تو کیا ایک اچھے انسان سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے، اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ اور بندگی کی دلی کیفیات تو ہمارے ہاں پہلے ہی ناپید ہیں، اس پر مزید ستم ہم یہ کرتے ہیں کہ گوشت اپنے فریج میں رکھ کر ہم زبان حال سے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں صرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے دنوں میں اس کی حکمت و مصلحت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی طرح اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، جس کی خلاف ورزی کم از کم ایک دینی تہوار کے موقع پر اور بالخصوص ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہم جو قربانی کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تو نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، البتہ کوئی بھی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو نہ تو جانور کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، اللہ تو بندے کے دل کے اندر کی محبت کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ ناظرین، زندگی کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بڑی زبردست طریقے سے قربانی ہوتی آ رہی تھی، اب حالات جب خراب ہو گئے تو شرم آتی ہے کہ اب اگر قربانی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، یا قربانی کا جانور ہلکا آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے گھر میں دو بھائی الگ الگ قربانی کرتے تھے، لیکن اب حالات خراب ہیں تو دونوں بھائی مل کر ایک قربانی کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دو کی جگہ ایک بکرا لے آؤ، لیکن زبردست ہونا چاہیے، کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ بکرا ہمارا بہت بھاری تھا۔ گویا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات لگ جاتی ہے کہ میرا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا جانور کم وزن ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا اٹھا لائے، اس کا وزن کم ہے، یہ خوبصورت نہیں۔ وہ اپنی چھوڑ کر دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں کوئی بچہ اپنے والد سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا دوستوں میں مذاق اڑ رہا ہے کہ کیسا جانور آپ نے خریدا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی نہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور کتنے وزن کا ہے، کس کا خوبصورت ہے، کس کا زیادہ مہنگا ہے۔ تو قربانی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہو اس حیثیت کی قربانی دو، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا جانور اور قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہے تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب
यानी रोक हो जाएगी। मज़कूरा हदीस पाक और कुरान पाक की आयतों पर गौर फिक्र करने से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि कुर्बानी क्या है और उसका असल मकसद क्या है। सिर्फ जानवर खरीद कर ज़िबा करना असल कुर्बानी नहीं, बल्कि कुर्बानी का अव्वलीन मकसद सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही है। बहार शरीयत में है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बनियत तकर्रुब ज़िबा करना कुर्बानी है। लफ्ज़ तकर्रुब ने कुर्बानी के असल मकसद को वाज़ेह कर दिया कि कुर्बानी करने का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है, ना कि महज गोश्त खाना। फखरिया अंदाज में बेश कीमत लगाकर जानवर खरीद के गली कोचों में अपनी शान और शौकत का खुल्लम खुल्ला इजहार करना कि हमने 50,000 का जानवर खरीदा ताकि लोग हमारी वाहवाही करें। याद रखें, आपने 50,000 तो क्या 50 लाख का भी जानवर खरीद लिया, मगर उसमें तकर्रुब और रज़ा इलाही शामिल नहीं, बल्कि सिर्फ यकगोना शोहरत कमाने की खातिर ऐसा किया, तो ये रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। बल्कि इस 50,000 और लाख से ज्यादा 5,000 का ही जानवर ज्यादा अहमियत रखता है, जिसे खुलूस के साथ अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बान किया गया हो। यही वजह है कि फुकाहे कराम ने फरमाया, हिस्सेदारों में से किसी एक की भी नियत अगर गोश्त खाने की हो और तकर्रुब ना पाया गया तो ना सिर्फ उसकी कुर्बानी बल्कि जितने लोग शरीक हैं किसी की भी कुर्बानी अदा न होगी। इसलिए जानवर खरीदने से लेकर उसके इख्तिताम तक कभी भी हमको रज़ा इलाही का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हर फेल में हमारी नीयत सिर्फ तकर्रुब इलाही ही होनी चाहिए। और यही हमारी गलती है कि हम कुर्बानी में दिखावा करते हैं और यही वजह हमारी कुर्बानी में खलल डालती है, जिसकी वजह से हमें सवाब की जगह गुनाह मिल जाता है। कुर्बानी चूँकि एक अजीम इबादत और शुआर इस्लाम है, इसलिए हर साल हमें यही दर्स देता है कि कोई भी काम रब की अताअत और फर्माबरदारी के बगैर नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस बात का पैगाम कि हम हमेशा अल्लाह के फरामीन और अहकाम की बजा आवरी के लिए कोशा और मुंतज़िर रहें। एक जानवर की कुर्बानी ही नहीं बल्कि रब की जानिब से जिस चीज का भी हुक्म आ जाए हम उसको रब की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार रहें। ख्वाह माल दौलत हो या फिर औलाद, दुनिया की कोई भी अजीम तरशी हो, हम उसको रब के हुजूर कुर्बान करने के लिए राजी बरज़ा रहें। जैसा कि अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी दौलत और सरवत को रब की बारगाह में लिटाया बल्कि अपने लख्ते जिगर, नूरे नजर, जिगरे पारा, फर्जंद अर्जमंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तक भी पेश कर दी और अपने रब की रजा हासिल करने में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा हासिल करने और अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।